چلو جنتی دروازے کے طواف لگا. جنتی دروازہ ہے خواجہ صاحب کا، جو دروازے سے نکلے گا وہ جنتی ہو جائے گا. خواجہ کی دعا ہے اس پہ، جو خواجہ کے جنتی دروازے سے گزرے گا اس کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے. اب تک تو سنا تھا کہ ہم رسول اللہ کے اور جنت رسول اللہ کی، لیکن اب یہ نیا کام شروع ہو گیا کہ ہم خواجہ کے اور جنت خواجہ کی، اور جو خواجہ کے دروازے سے گزر گیا وہ جنتی. تو بھائی پھر اس روایت کا کیا کرنا ہے جو صحیح بخاری میں آئی ہے کہ ام اعلیٰ نے عثمان بن مدعون رضی اللہ عنہ کو کہا کہ اے ابو صاحب ان کی کنیت ہے، کہ مجھے میں آپ کی طرف گواہی دیتی ہوں کہ اللہ نے آپ کو عزت افزائی کی. تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے ام اعلیٰ تمہیں کس نے کہا کہ اس کو اللہ نے جو ہے عزت افزائی کی؟ صرف سمجھانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی کہ دیکھو میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کو سمجھا رہے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، لیکن مجھے نہیں پتا کہ وفات کے بعد کیا معاملہ ہونے والا ہے. یہ صرف سمجھانے کے حد تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی تاکہ سب کو سمجھ آ جائے کہ جنت اور جہنم یہ دونوں صرف اور صرف اللہ کے قبضے میں ہیں. یہ اللہ جانتا ہے کون جنتی ہے کون جہنم میں، کوئی بندہ نہیں فیصلہ کر سکتا. تو ام اعلیٰ نے بھی ادھر ہی رجوع کر دیا. انہوں نے کہا کہ میں نے پھر اس کے بعد کبھی کسی کے بارے میں ایسی کوئی گواہی نہیں دی. اب بات صرف جنت اور جہنم پہ نہیں رہی، اب ذرا آگے سنیں یہ آگے کیا بابا جی کرنے لگے ہیں. مدد فرمائیے غریب نواز حضور، یہ غلامان غلام آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے سرکار. ان تمام حاضرین کی حاضری قبول فرمائی، ایمان کی دولت عطا فرمائی، حج بیت اللہ روز رسول اللہ کی طرف سے مشرف فرمائی. حضور یہ آپ کا دربار بھی چھوٹا حج ہے سرکار، چھوٹا مدینہ ہے سرکار. ان سب کا حج قبول فرمائیے. یہ سب جنتی دروازے کے طواف لگانے حاضر ہوئے ہیں، ان سب کی حاضریاں قبول فرمائیے، ان سب کی دلی تمناؤں کو پورا فرمائیے، مراد کو حاصل فرمائیے، یہاں آنے کا نیک صلہ عطا فرمائیے، ایمان کی دولت عطا فرمائیے. انہیں بار بار کامیابی کے ساتھ آپ کے در دولت میں بلائیے. حضور جو نا اولاد ہے انہیں نیک صالح اولاد عطا فرمائیے، جو بیمار ہے انہیں شفا عطا فرمائیے. دیکھیں اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ کوئی غیر اللہ جس کو وہ دعا میں پکارتا ہے، وہ دعا سنتا ہے، پھر اس کی مصیبت بھی دور کرتا ہے، اس کو چیزیں بھی عطا کرتا ہے، تو وہ اس نے اس کو الہ مانا ہوا ہے. اور اس نے کیسے اس کو الہ مانا ہوا ہے؟ قرآن میں اس کا ذکر ہے. قرآن کو اگر آپ پڑھیں نا تو اس میں اللہ تعالیٰ واضح کہہ رہا ہے کہ کون ہے وہ جو مصیبت میں گرے ہوئے اضطراب زدہ شخص کی دعا کو سنتا ہے، پھر اس کی مصیبت کو تکلیف کو دور بھی کر دیتا ہے، پھر تمہیں عقلوں کا خلیفہ بناتا ہے. مطلب تمہارے بعد تمہاری اولاد، اس کے بعد ان کی اولاد، مطلب یہ سلسلہ چل رہا ہے. الہ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ بھی ہے؟ اب اس میں ایک قیامت مظہر ہے. کیا اللہ کہہ رہا ہے کہ جو دعا کو سنتا ہے پھر تکلیف بھی دور کرتا ہے. تو اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ کوئی اور بھی سنتا ہے تو اس نے اس کو الہ مانا ہوا ہے، اس نے اس کو خدا مانا ہوا ہے. اب اللہ تعالیٰ نیچے پھر کہہ رہے ہیں نا قلیل اللہ ما تذکرون، اور تم بہت کم جو ہے غور و فکر کرتے ہو. تو اب قرآن کی اس آیت کا کیا کریں کہ اللہ کے علاوہ اگر کوئی دوسرا دعا سنتا ہے، پھر آپ کی تکلیف بھی دور کرتا ہے، پھر آپ کو عطا بھی کر دیتا ہے، یہ کام تو صرف اللہ کرتا ہے اور اللہ اس کو کہہ رہا ہے کہ یہ میں کرتا ہوں. اور اگر کوئی دوسرا سمجھتا ہے کہ کوئی دوسرا بھی کرتا ہے تو اس نے اس کو خدا مانا ہوا ہے. اب ہم قرآن کی اس آیت کو لیں، صحیح بخاری کی اس روایت کو لیں، یا بابا جی کے اس عقیدے کو لیں، تو پھر وہ وہی بات کہیں گے کہ جو ہے کہنے کو تو دین سب کا اسلام ہے، لیکن بابوں کا خدا اور ہے، کتابوں کا خدا اور ہے. اگر آپ بابوں کو دیکھیں گے تو بابوں تو خدا آپ کو کوئی اور ہی تعارف کرا رہے ہیں، لیکن اگر آپ کتابوں کو دیکھیں گے تو خدا تو صرف ایک ہی اللہ کو جو تعارف کرا رہی ہے. اس لیے میرے بھائی قرآن و سنت کو پڑھیں اور اس طرح کے جو فیک حوصلے ہیں ان سے آپ بچ سکتے ہیں، آپ کا ایمان بچ سکتا ہے. شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ.